نمبر 46 ذخیرۃ الفتاوی، یہ بھی اسی مصنف کی کتاب ہے، یعنی امام برہان الدین محمود بن احمد بن عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 616 ہجری۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب کا اختصار کیا۔ المحیط البرہانی اب 25 جلدوں میں ہے تو بہت طویل کتاب تھی، ضرورت تھی کہ اس کتاب کا اختصار کیا جائے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا ذخیرۃ الفتاوی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے تینوں قسم کے مسائل کو جمع کیا، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ اس مسائل کو جمع کیا۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اہل علم نے اس پر بھی اعتماد کیے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کشف الظنون میں لکھتے ہیں اختصرها من کتابہ المشہور المحیط البرہانی کلاہما مقبولان عند العلماء، یہ دونوں کتابیں علماء کے ہاں مقبول ہیں۔ دونوں کون سی؟ المحیط البرہانی بھی اور ذخیرۃ الفتاوی، گویا اصل بھی معتبر ہے اور اس کا اختصار بھی معتبر ہے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں مصنف کے ترجمے میں دونوں کتابوں کا ذکر کیا اور فرمایا وقد طالعت الذخیرۃ وہو مجموع نفیس معتبر، میں نے ذخیرہ کا بھی مطالعہ کیا ہے، یہ مجموعہ نہایت نفیس اور معتبر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل کتاب بھی اہل علم کے ہاں معتبر ہے اور اس کتاب کا خلاصہ بھی اہل علم کے ہاں معتبر ہے۔ نمبر 47 الفتاوی الظہیریہ، یہ کتاب ہے علامہ ظہیر الدین ابو بکر محمد بن احمد القاضی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 619 ہجری کی۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں واقعات اور نئے پیش آمدہ مسائل کو لیا، یعنی ظاہر الروایہ یا نوادر کو نہیں لیا، بلکہ نام سے واضح الفتاوی الظہیریہ، ایسے مسائل جو نئے پیش آمدہ ہیں، بعد میں سامنے آئے ہیں، ان فتاوی کو انہوں نے ذکر کیا۔ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ متوفی 855 ہجری نے اس کتاب کی شرح لکھی اور اس کتاب کے مسائل کے مجموعے کا انتخاب کیا، نام رکھا المسائل البدریہ المنتخبۃ من الفتاوی الظہیریہ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی اہمیت اس قدر ہے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ جیسا انسان اس کتاب کا اختصار کر رہا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتاوی ظہیریہ کا مطالعہ کیا اور اپنی رائے ذکر کی، وقد طالعت من تصانیف الفتاوی الظہیریہ فوجدتہ کتابا معتبرا متضمنا للفوائد الکثیرہ، میں نے فتاوی ظہیریہ کا مطالعہ کیا، میں نے اس کتاب کو معتبر پایا ہے اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی معتبر کتابوں میں سے ہے، اس لیے حوالہ اس سے ذکر کیا جا سکتا ہے الفتاوی الظہیریہ کے نام سے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے الفوائد الظہیریہ، یعنی ایک تو الفتاوی الظہیریہ ہے، دوسری الفوائد الظہیریہ۔ یہ علامہ صدر الشہید رحمہ اللہ کے شرح جامع صغیر سے ماخوذ ہے، انہوں نے جو جامع صغیر کی شرح لکھی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ تو بہرحال ان کی دو کتابیں الفوائد الظہیریہ اور الفتاوی الظہیریہ۔ نمبر 48 القنیہ، امام مختار بن محمود بن محمد نجم الدین زاہدی رحمہ اللہ متوفی 658 ہجری، یہ مصنف مشہور ہیں علامہ زاہدی کے نام سے۔ یہ عقائد میں معتزلی تھے، فروع میں حنفی تھے، عقائد میں معتزلی تھے، فروع میں حنفی، جس طرح علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عقائد میں معتزلی تھے اور بعض مسائل میں حنفی تھے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے، انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، تینوں کا تذکرہ آئے گا، ایک القنیہ ہے، ایک ان کی الحاوی ہے اور تیسری ان کی کتاب ہے المجتبہ، لیکن تینوں کتابیں غیر معتبر ہیں، اس لیے تینوں کتابوں سے حوالے ذکر نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ مصنف بھی عقائد کے اعتبار سے بھی معتبر نہیں تھے، مسائل کے اعتبار سے بھی ان کی کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ ان کی اب یہ جو پہلی کتاب ہے القنیہ، اس کے بارے میں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مُؤَلِّفًا قَدْ جَمَعَ فِي الرِّوَایَاتِ الضَّعِیفَةِ وَالْمَسَائِلِ الشَّاذَّةِ مِنَ الْکُتُبِ الْغَیْرِ الْمُعْتَبَرَةِ، وہ کتابیں جس میں ضعیف روایات، ضعیف مسائل اور غیر معتبر کتابوں سے جن میں مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ مصنف علامہ زاہدی کے القنیہ ہے۔ تو اس لیے القنیہ کو معتبر اور محققین علماء نے اس کتاب سے حوالے دینے کو درست نہیں سمجھا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ جیسا ایک محقق عالم، انہوں نے بھی جن کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، رد المختار میں علامہ شامی کی ایک عبارت ہے جس میں انہوں نے ان کتابوں کے نام لیے ہیں کہ جن سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اس میں انہوں نے اس قنیہ کا ذکر کیا۔ بڑی مفید عبارت ہے ان کی یہ، تو اس میں یہ فرماتے ہیں لا یجوز الافتاء من الکتب المختصرہ
جائز نہیں ہے فتویٰ دینا ان کتابوں سے جو مختصر ہیں، کالنہر و شہر الکنز للعینی والدر المختار شرح تنویر الابصار۔ 3 کتابوں کے نام لیے کہ ان سے فتویٰ نہ دو ان کے مختصر ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 1 النہر الفائق۔ نہر الفائق یہ البحر الرائق کا اختصار ہے۔ البحر الرائق ابن نجیم کی ہے اور یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو گویا بڑے بھائی نے لکھا سمندر اور چھوٹے نے نہر، تو وہ البحر الرائق تھی تو انہوں نے اختصار کر کے النہر الفائق۔ تو کتاب نہایت مختصر ہے، اس لیے علامہ شامی کہتے ہیں اس سے فتویٰ نہ دیا جائے۔ نمبر 2 دوسری کتاب علامہ عینی کی کنز کی شرح، وہ ہے رمز الحقائق۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمز الحقائق ادارۃ القرآن سے بھی چھپی ہے، تو یہ کتاب بھی مختصر ہونے کی وجہ سے کہ اس میں مسائل کی تنقیح اور تہذیب نہیں ہے، مفتابیہی اقوال نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ تیسری کتاب الدر المختار جو شرح تنویر الابصار علامہ حسکفی کی۔ اب فتویٰ نہ دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی مختصر ہے، یعنی اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا قول راجح ہے کون سا مرجوح، اس لیے جب تک نیچے علامہ شامی کا جو حاشیہ رد المختار ہے اس سے اس مسئلے کی تائید نہ ہو جائے تو محض آدمی الدر المختار پر اعتماد کر کے فتویٰ نہ دے۔ تو 3 کتابیں ایسی ہیں جس سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا اس کے اختصار کی وجہ سے۔ ان میں پہلی کتاب ہے النہر الفائق، دوسری ہے رمز الحقائق، دوسری ہے رمز الحقائق، اور تیسری ہے الدر المختار۔ دوسری وجہ جن سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا او لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، یا وہ کتابیں جن کے مصنفین کے حالات پر ہم مطلع نہیں ہو سکے ان سے فتویٰ نہیں دیں گے، کشرح الکنز لملا مسکین و شرح النقایہ للکوہستانی۔ دوسری وجہ جن کتابوں سے فتویٰ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصنفین کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں، اور 2 کا نام انہوں نے لیا۔ نمبر 1 ملا مسکین جنہوں نے کنز کی شرح لکھی، اس کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ ہے فتح المعین۔ فتح المعین یہ کنز کی شرح ہے علامہ ملا مسکین کی، تو جیسے نام مسکین ہے غریب، حوالے کے اندر بھی اسی طرح مسکین ہے۔ اس کی وفات 811 ہجری کے بعد ہوئی ہے، یقینی طور پر کوئی قول نہیں بتایا جا سکتا اس لیے کہ اس کے حالات ملتے ہی نہیں ہیں، نہ علامہ کوہستانی کے ملتے ہیں جامع الرموز والے اور نہ ملا مسکین کے ملتے ہیں۔ اس وجہ سے علامہ شامی نے کہا ان کے حالات کا نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ تھے اور انہوں نے یہ کتابیں جو لکھی مسائل کہاں سے لکھے، اس وجہ سے یہ 2 کتابیں بنیادی کتابوں میں ماخذ میں شمار نہیں ہوں گی، ایک فتح المعین اور دوسری جامع الرموز علامہ کوہستانی۔ جامع الرموز کے بارے میں سمجھیں یہ کس کتاب کی شرح سنیں۔ دیکھیں علامہ صدر الشہید رحمہ اللہ تھے، عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن کی آپ نے توضیح پڑھی ہے، توضیح اور تنقیح جن کی کتاب تھی، پھر خود انہوں نے شرح لکھی توضیح، تو علامہ تفتزانی نے اس پہ تلویح لکھی ہے۔ تو یہ جو توضیح جس کی کتاب ہے اور تنقیح جس کی کتاب ہے وہ علامہ عبید اللہ بن مسعود، ان کی وفات ہے 747 ہجری میں۔ ان کے دادا تھے، انہوں نے اپنے اس پوتے کے لیے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الوقایہ، تعارف آگے آئے گا الوقایہ، عبید اللہ بن مسعود کے دادا نے لکھی، اس کا نام وقایہ رکھا۔ وقایہ کہتے ہیں غلطی سے بچانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جو پڑھے گا تو وہ غلط مسائل سے محفوظ رہے گا۔ جب یہ کتاب انہوں نے لکھ دی تو اب ان کا جو پوتا تھا عبید اللہ بن مسعود، انہوں نے خود اس کتاب کی شرح لکھی اور اس کا نام رکھا شرح الوقایہ، شرح الوقایہ۔ تو یہ متن دادا کا لکھا ہوا ہے اور شرح پوتے کی لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو شرح الوقایہ ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو اب چونکہ اس کتاب میں طوالت بھی ہے، بہت سی غیر معتبر باتیں بھی اس میں ہیں، اور بعض جگہ مسائل سے ہٹ کر بھی نحوی صرفی منطقی باتوں میں بھی چلے گئے ہیں، اور کتاب کی عبارت بھی اس طرح مختصر اور جامع نہیں ہے، اصولی کتابوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا، تو ضرورت تھی اس کا اختصار کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر خود شرح الوقایہ کا اختصار کیا، اس کا نام رکھا النقایہ۔ نقایہ کہتے ہیں بہترین خلاصہ، نقایہ مانا بہترین خلاصہ، تو یہ شرح الوقایہ کا خلاصہ خود نکالا اسی مصنف نے، عبید اللہ بن مسعود نے، اس کا نام رکھا النقایہ۔ یہ جو جامع الرموز کوہستانی کی کتاب ہے یہ النقایہ کی شرح، نہ کہ شرح الوقایہ کی شرح۔ یہ بعض اہل علم کو بھی اس بارے میں غلط فہمی ہے، وہ نقایہ کو شرح الوقایہ کی شرح کہہ دیتے ہیں، یہ شرح الوقایہ کی شرح نہیں ہے، بلکہ یہ
النقایہ کی شرح جو النقایہ شرح الوقایہ کا خلاصہ ہے، جو مصنف نے خود خلاصہ نکالا، انہوں نے اس کتاب کی یہ شرح لکھی۔ تو بہرحال اس شرح کے معتبر نہ ہونے کی وجہ جامع الرموز کی کہ مصنف کے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ گویا پہلی وجہ کتابوں سے فتویٰ نہیں دیں گے مختصر ہے، دوسری وجہ ان کتابوں سے فتویٰ نہیں دیں گے جن کے مصنفین کے حالات کا پتہ نہیں، تیسری وجہ او لنقل الاقوال الضعیفہ ان کتابوں سے بھی فتویٰ نہیں دیا جائے گا جو ضعیف اقوال کو نقل کرتے ہیں، کالقنیہ للزاہدی، جس طرح کہ علامہ زاہدی کی کتاب ہے قنیہ، جس کا تعارف ابھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ عبارت پوری پڑھی کہ اس میں علامہ شامی نے کہا کہ یہ نہایت مختصر کتاب ہے، اقوال ضعیفہ اس میں ہے، غیر معتبر اقوال ہیں، لہٰذا القنیہ سے فتویٰ دینا جائز نہیں، فلا يجوز الافتاء من هذه، اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، الا اذا علم المنقول عنہ واخذہ منہ، مگر جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا منقول عنہ کس سے انہوں نے روایت لی ہے اس کے بارے میں علم ہو جائے، تو پھر آدمی منقول عنہ سے حوالہ دے دے، جس سے انہوں نے مسئلہ لیا ہے اس اصل ماخذ سے دے دیں، اس سے حوالہ نہ دے۔ تو بہرحال علامہ شامی نے رد المختار مقدمے میں جلد 1 صفحہ 70 میں جن کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اس کی کتنی وجہ ہیں؟ 3۔ نمبر 1 پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ کتابیں مختصر ہیں، اور وہ 3 کتابوں کے نام ہیں النہر الفائق، اور نمبر 2 رمز الحقائق، اور نمبر 3 الدر المختار۔ اور دوسری کتابیں جن کے مصنفین کے حالات کا نہیں پتہ، جس طرح کہ ملا مسکین کی شرح، کنز کی فتح المعین، اور علامہ کوہستانی جن کی کتاب جامع اور رموز۔ اور تیسری جن سے فتویٰ نہیں وہ کتابیں جس میں ضعیف اقوال ہیں، جیسے علامہ زاہدی کی کتاب ہے القنیہ، کہ اس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ یہ غیر معتبر کتابوں میں سے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کتاب سے فتویٰ نہ دیا جائے اس لیے کہ یہ غیر معتبر ہے۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ علامہ شامی کے استاد ہیں، 1231 ہجری میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار میں کہا ان هذا لا يعول عليه لان القنیۃ لیست من الکتب المعتبرہ، اس پر اعتماد نہ کیا جائے اس لیے کہ قنیہ معتبر کتابوں میں سے نہیں۔ نمبر 49 الحاوی للزاہدی، الحاوی للزاہدی یہ بھی وہی علامہ زاہدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی کتاب تھی القنیہ، تو یہ ان کی دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے الحاوی۔ چونکہ مصنف وہی عقائد میں معتزلی تھے، فروع میں حنفی، تو اس کتاب سے بھی حوالہ نہیں دیا جائے گا، یہ بھی رطب و یابس کا ضعیف اقوال کا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے حوالہ کیا ہے؟ علامہ شامی رحمہ اللہ متوفہ 1252 ہجری کی ایک کتاب ہے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، فتاوی حامدیہ کا تعارف آگے آئے گا، اس پر علامہ شامی کا یہ حاشیہ ہے العقود الدریہ، اور نہایت معتبر حواشی میں سے علامہ شامی کے 3 حاشیے ہیں، ایک البحر الرائق پر ہے منحۃ الخالق، بحر الرائق پر حاشیہ طبع ہے منحۃ الخالق، اور دوسرا در المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، اور تیسرا یہ الفتاوی الحامدیہ پر حاشیہ ہے جس کا نام ہے العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ تو اس حاشیے میں علامہ شامی نے لکھا والحاوی للزاہدی مشہور بنقل الروایات الضعیفہ، کہ حاوی جو علامہ زاہدی کی کتاب ہے یہ ضعیف روایات کے نقل کرنے میں مشہور ہے، ولذا قال ابن وہبان وغیرہ انہ لا عبرۃ بما یقولہ الزاہدی مخالفا لغیرہ، زاہدی کی ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں جس میں وہ دوسروں کی مخالفت کریں۔ تو گویا یہاں تذکرہ ہے کہ الحاوی غیر معتبر کتابوں میں سے۔ اسی العقود الدریہ فی تنقیل فتاوی الحامدیہ میں علامہ شامی نے دوسرے مقام پہ لکھا ذکر ابن وہبان انه لا يلتفت الى ما نقله صاحب القنیہ یعنی الزاہدی مخالفا للقواعد ما لم يعزده نقل من غیرہ، صاحب قنیہ کی کتاب معتبر نہیں ہے جبکہ یہ مخالفت کرے ان قواعد کی اور دوسروں سے اس قول کی تائید نہ ہوتی ہو۔ تو بہرحال دونوں جگہ صراحت ہے، اس لیے ان کے القنیہ بھی غیر معتبر کتاب ہے اور الحاوی بھی، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں رطب و یابس کو جمع کیا گیا اور ضعیف اقوال کو جمع کیا گیا۔ نمبر 50 المجتبی شرح مختصر القدوری، المجتبی شرح مختصر القدوری یہ بھی علامہ زاہدی کی کتاب ہے، متوفہ 658 ہجری، ان کی تیسری کتاب ہے۔ تو پہلی تھی القنیہ، دوسری تھی الحاوی، اور تیسری ہے المجتبی شرح مختصر القدوری۔
یہ کتاب مختصر القدوری کی شرح ہے، لیکن چونکہ اس کتاب میں بھی شاذ روایات، ضعیف اقوال کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے یہ بھی غیر معتبر کتابوں میں سے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے الفوائد البہیہ میں مصنف کے ترجمے میں یہ بات ذکر کی، ذکر ابن وہبان وغیر انہ معتزلی العقائد حنفی الفروع وتصانیف غیر معتبرۃ ما لم یوجد مطابقتها لکونها جامعۃ للرطب والیابس۔ ان کی جتنی بھی کتابیں ساری غیر معتبر ہیں، اس لیے کہ وہ کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہے، جب تک کہ دیگر سے موافقت نہ ہو۔ ہاں اگر دیگر کتابوں میں بھی وہی مسئلہ موجود ہے تو دیگر کے حوالے سے ہم لکھ دیں گے، ورنہ نہیں لکھیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا علامہ زاہدی کی تینوں کتابیں غیر معتبر ہیں، ان سے حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 51 تحفۃ الملوک۔